الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا سورہ آل عمران 3:8۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی دعا سیکھیں گے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے۔ یہ دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں موجود ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد کبھی گمراہ نہ ہونے دے اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں نوازے۔ عربی: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ رومان اردو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ہندی ارتھ: اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اور اپنی اور سے ہمیں رحمت عطا فرما، نسندیہ تو ہی سب سے بڑا دینے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب سے بڑی نعمت صرف مال دولت یا اونچا پد نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ اگر انسان کو صحیح راستہ مل جائے تو اسے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسی راستے پر آخری سانس تک قائم رہے۔ اس لیے ایک مومن ہمیشہ اللہ سے اپنے دل کی مضبوطی کی دعا کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہر طرف ایسی چیزیں موجود ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہیں۔ ایسے سمے میں یہ دعا ہمیں اپنے رب کی اور جھکنا اور اس سے ہدایت پر ستھر رہنے کی توفیق مانگنا سکھاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دعا میں سب سے زیادہ زور دل پر کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کے پورے جیون کی دشا اس کے دل سے طے ہوتی ہے۔ جب دل ایمان، تقوی اور اللہ کی یاد سے بھرا ہوتا ہے تو انسان کے وچار، اس کے شبد اور اس کے کرم بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دل گناہ، گھمنڈ، حسد اور دنیاوی لالچ سے بھرنے لگتا ہے تو انسان دھیرے دھیرے ہدایت کے راستے سے دور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ارتھات اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دل کی مضبوطی کے لیے دعا کرتے تھے تو ہمیں بھی ہر دن اللہ سے یہی مانگنا چاہیے کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ قرآن کی اس دعا کا دوسرا حصہ بھی بہت مہتوپورن ہے: وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یعنی ہمیں اپنی اور سے رحمت عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان صرف اپنی محنت کے بھروسے نہیں رہتا بلکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بنا ہدایت پر ٹکے رہنا آسان نہیں ہے۔ اس کی رحمت ہی ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، نیک کاموں کی توفیق دیتی ہے اور مشکل سمے میں بھی ایمان کو مضبوط رکھتی ہے۔ آیت کے انت میں اللہ کا نام الوہاب آتا ہے جس کا ارتھ ہے بہت زیادہ اور بار بار دینے والا۔ یہ ہمیں امید دیتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے دعا کریں تو اللہ اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ سب سے پہلے ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جب آپ اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، تو یہ صرف ایک دعا نہیں ہوتی بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کی ونتی بھی ہوتی ہے۔ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے کچھ عمل بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کیجیے چاہے کچھ ہی آیتیں کیوں نہ ہوں۔ اچھی سنگت اپنائیے کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ گناہ ہو جائے تو دیر کے بنا توبہ کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کسی کو اپنے ایمان پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کا دل اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے ہر مومن کو ونمرتا کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اسے آخری سانس تک سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ آئیے آج سے یہ ارادہ کریں کہ ہم اس قرآنی دعا کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اپنے لیے، اپنے ماتا پتا، اپنے بچوں اور پوری امت کے لیے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہدایت پر مضبوط رکھے، اپنی رحمت سے ہمیں نوازے اور ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان، مضبوط دل، نیک عمل اور آخری سانس تک اپنی ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔